حزب البحر اور سلسلہ شاذلیہ کا ایک روحانی نظام ہے۔ مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ سکتا ہے کہ یہ دعا میں اکثر الفاظ دعائیہ ہیں۔ صوفیہ حزب البحر کو کیوں اہم سمجھتے تھے، ہم اس پر بات کریں گے اس ویڈیو پر کہ کیوں اس کو اہم سمجھتے تھے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے سوالات کا کمنٹس میں اظہار کریں۔ پچھلی ویڈیو میں چونکہ ہم نے حزب البحر کی کچھ تفصیل بیان کی اور ابھی ہم یہ بیان کریں گے کہ صوفیہ اس حزب کو کیوں اہم سمجھتے تھے، کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ دیگر سلاسل کے اولیاء اللہ اور اہل اللہ بھی اس ورد کو پڑھتے تھے اور اپنے معمولات میں رکھتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے معمولات میں رکھتے تھے۔ حضرت حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو وہ بھی اپنے معمولات میں اس کو رکھتے تھے، اور اس طرح دیگر سلاسل کے جو اولیاء اللہ ہے وہ اس کو اپنے ورد اور اپنے معمولات میں رکھتے تھے اس حزب کو اور اہم سمجھتے تھے۔ تو ہم اس پر بات کریں گے اس ویڈیو پر کہ کیوں اس کو اہم سمجھتے تھے۔ سب سے پہلے اہل تصوف کے نزدیک حزب البحر کو کئی وجوہات کی بنا پر اہم سمجھاتا تھا۔ نمبر ایک، توکل کی تعلیم ہے اس حزب میں۔ حزب البحر انسان کو سکھاتی ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اس دعا میں بار بار بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ نمبر دو، روحانی حفاظت بھی ہوتے۔ اہل اللہ اسے روحانی حصار سمجھتے تھے۔ لوگ سفر میں، خوف کی حالت میں، مشکلات کے دوران یا پریشانی کے وقت اس دعا کی تلاوت کرتے تھے، یا کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ اس دعا کو پڑھتا تھا۔ نمبر تین، قلبی سکون ہوتا تھا اس حزب کے اندر۔ ذکر اور دعا انسان کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ ذکر اللہ تعالیٰ کے اطمینان کا ذریعہ ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادات کا مغز دعا ہے۔ دعا انسان کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ حزب البحر چونکہ مسلسل ذکر اور دعا پر مشتمل ہے، اس لیے اس دعا کی تلاوت انسان کے اندر اطمینان پیدا کر سکتی ہے۔ نمبر چار، صوفیہ اس حزب کو کیوں اہم سمجھتے تھے۔ نمبر چار، کہ روحانی یکسوئی ہے۔ اہل اللہ و اہل سلوک کے مطابق حزب البحر ذہنی انتشار کم کرتی ہے، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے اور عبادت میں خشوع پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ حزب البحر اور سلسلہ شاذلیہ۔ حزب البحر اور سلسلہ شاذلیہ۔ سلسلہ شاذلیہ اسلامی دنیا کے مشہور سلاسل میں شمار ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ذکر، دعا، مراقبہ، اوراد اور اللہ پر اعتماد اور توکل علی اللہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ حزب البحر اس سلسلے کا ایک مشہور روحانی ورد سمجھا جاتا ہے۔ کیا حزب البحر میں واقعی روحانی تاثیر ہے؟ اصل تاثیر صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کیوں ہر چیز میں مؤثر بذات ہی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کوئی دعا خود مختار طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ بعض اذکار اور دعاؤں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، یعقوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ ہے جو قرآن مجید میں دعاؤں کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے انہی دعاؤں کی برکت سے انبیاء کو تعلیم کی اللہ نے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں، اور فرما بھی دیا کہ ادعونی استجب لکم۔ تو لہٰذا دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں بہت مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اذکار اور دعاؤں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض آیات میں حفاظت، بعض اذکار میں سکون اور بعض دعاؤں میں خاص برکت رکھی گئی ہے۔ لہٰذا اگر لوگ حزب البحر سے سکون، اعتماد یا روحانی فائدہ محسوس کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو سکتا ہے۔ یہ دشمنوں سے حفاظت کرتی ہے، خوف کم کرتی ہے، سفر میں مددگار ہوتی ہے، روحانی سکون دیتی ہے، وسوسے کم کرتی ہے۔ مگر اہل علم ہمیشہ یہ تاکید کرتے ہیں کہ ان سب چیزوں کی اصل تاثیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ حزب البحر پڑھنے کے آداب۔ اہل تصوف اور علماء اس حزب کے چند آداب بتاتے ہیں کہ اگر اس کو حزب البحر کے آداب کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کی تاثیر میں مزید دگنا اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک، باوضو پڑھنا بہتر ہے۔ ادب اور احترام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ فرائض کی پابندی ضروری ہے۔ اخلاص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ تاثیر کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ شرکیہ یا غلو والے عقائد سے بچنا چاہیے۔
जदीद दौर में हिज़्बुल बहर की अहमियत। आज इंसान जहनी दबाव, खौफ, बेचैनी, डिप्रेशन और रूहानी खला का शिकार है। ऐसे माहौल में हिज़्बुल बहर जैसी दुआ, हिज़्बुल बहर जैसी ताकत इंसान को अल्लाह की याद, रूहानी सुकून, क़ल्बी सुकून और क़ल्बी इस्तेहकाम की तरफ मुतवज्जे करती है। अहले दिल यानी तसव्वुफ़ वाले फरमाते हैं कि हिज़्बुल बहर का असल राज इसके अल्फाज से ज़्यादा इस पर यकीन और तवक्कुल और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में है जो इंसान के दिल में पैदा होता है। अगर इंसान इखलास, यकीन, आजिज़ी, अल्लाह पर एतमाद के साथ इस हिज़्ब को पढ़े तो इसके दिल में मुस्बत तब्दीली पैदा हो सकती है। हिज़्बुल बहर इस्लामी रूहानियात की एक अज़ीम दुआ है जो हज़रत इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। ये दुआ अल्लाह की पनाह, रूहानी सुकून, खौफ से हिफाजत, क़ल्बी इस्तिक़ामत का एक अहम ज़रिया समझी जाती है। इसका असल मकसद इंसान को अल्लाह की तरफ से मुतवज्जो करना और दिल में तवक्कुल पैदा करना है। मगर ये याद रखना ज़रूरी है कि असल ताकत सिर्फ़ अल्लाह की है। अल्लाह कुरान में फ़रमाता है फ़फ़िर्रू इलल्लाह, कि अल्लाह की तरफ भागो। तो हर हाल में हमें अल्लाह ही की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही रूहानियात और खालिस तौहीद और इखलास के साथ ज़िक्र दुआ की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।